الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، دنیا میں بعض اوقات ایسے واقعات، حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مہلت، جو موقع اور جو وقت دیا ہے، اس وقت کو میں کیسے استعمال کروں. ابھی میرے پاس زندگی ہے، ابھی میرے پاس کچھ کرنے کا موقع ہے، صحت ہے، توانائی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اعمال کو انجام دینے کی صلاحیت ہے، لہٰذا میں اس کو ضائع ہونے سے کیسے بچاؤں. تو جب دنیا میں آنے والے اور اپنے اطراف میں پیش آنے والے واقعات کو انسان عبرت کے ساتھ دیکھے گا تو پھر ان واقعات کے ذریعے اس کو نصیحت ملے گی، اور اگر عبرت کی آنکھوں سے ان واقعات کو نہیں دیکھے گا تو زندگی میں اور روز حالات میں ایسے بے شمار واقعات سننے کو اس کو ملتے رہتے ہیں. وہ خبروں کی ایک سرخی کے طور پر اس کو پڑھ لیتا ہے یا کسی ویڈیو کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس سے جو اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو غنیمت قرار دینا چاہیے وہ نہیں دیتا. ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں انسانوں کے لیے سبق اللہ نے رکھا ہے. دنیا میں آنے والا، ظاہر ہونے والا چھوٹا واقعہ بھی سبق ہے، بڑا واقعہ بھی سبق ہے. حادثات جو پیش آتے ہیں وہ بھی سبق ہے، پیغام ہے کہ کون سا حادثہ انسان کو جھنجھوڑ دے اور کون سا حادثہ انسان کو اندرون سے بے قرار اور بے چین کر دے، اور وہی بے چینی اور بے قراری انسان کو صحیح راستے پہ ڈھال دے، صحیح اعمال کرنے کے لیے تیار کر دے. ایسے واقعات ہیں. ابھی گزشتہ جمعہ ٹرین کا ایک حادثہ اڑیسہ کے ایک علاقے میں پیش آیا. انتہائی دردناک حادثہ پیش آیا. 3 ٹرینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. ایک ٹرین جو پہلے سے ٹھہری ہوئی تھی اس کو لا کر دوسری ٹرین نے مارا، اور اس کے بعد دوسری ٹرین اور دوسرے راستے سے جو آ رہی تھی، اس طرح تقریباً بہت سے لوگ مر گئے، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، اور ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ قریب 90 ایسی لاشیں پڑی ہوئی ہے کہ جن کی ابھی تک پہچان نہیں ہوئی ہے، جن کی ابھی شناخت نہیں ہوئی ہے، جن کا کوئی ابھی وارث نہیں آیا، اور جن کو لے جانے کے لیے کوئی نہیں آیا، کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے. وہ بھی نکلے تھے ہوں گے بڑی خوشیوں کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ. ان کو اپنی منزل پہ پہنچنا تھا. منزل پہ پہنچ کے نامعلوم کون شادی کے لیے جا رہا، کون کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا، کون کاروبار کے لیے جا رہا، کون روزگار کے لیے جا رہا، کون اپنی معاش کے لیے جا رہا، کس کا کیا مقصد ہے. وہ بڑے ارمان لے کر، بڑی تمنائیں لے کر، بڑی آرزویں لے کر اپنے گھر سے نکلا ہوگا، اپنے بیوی بچوں کو رخصت کیا ہوگا، ان کو تسلی اور اطمینان دلایا ہوگا کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، فلاں دن فلاں وقت میں گھر میں موجود رہوں گا. لیکن نکلنے والے کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ گھر سے نکل رہا ہے تو یہ گھر سے نکلنا اس کا آخری ہے. وہ گھر میں پھر ہنستے مسکراتے نہیں آئے گا، بلکہ اس کی لاش آئے گی، اس کی میت آئے گی. اس حال میں انسان نہیں جانتا. بہرحال ایسا واقعہ پیش آیا جس میں 300 تو ایک معمولی خبر بتائی گئی، لیکن اس سے زیادہ لوگ مرے ہیں. کیونکہ جو خبریں بعض اوقات اخبارات میں یا سرکاری طور پر دی جاتی ہے اس میں تعداد محتاط اندازے میں بیان کی جاتی ہے، جبکہ واقعہ اس سے زیادہ کا ہو کے رہتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا. اس واقعے کے پیش آنے کے بعد
جو لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھنے والے ہیں اور جن کا مقصد یہ ہے کہ معمولی واقعات کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف شرانگیزی کی جائے، نفرت پیدا کی جائے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو اس بہانے سے بھی ایک ہم کو موقع مل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جمعہ کا دن تھا، ہو سکتا مسلمان نماز پڑھ کے کوئی سازش کیے ہو ٹرین کی پٹریوں کے اندر، یا پھر انہوں نے ایک عمارت کو دیکھا تو یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ مسجد تھی جہاں سے مسلمانوں نے بیٹھ کر کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ یعنی جو عقل کے اندھے بن کر اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ کر ہے کہ جو آگے پیچھے حقیقتوں کو جانے بغیر اندازے لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تحقیق ہوئی، جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ جس مسلمان کا نام لینا چاہتے تھے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو غیر تھا جو اپنی نوکری انجام دے رہا تھا، اور جس عمارت کو انہوں نے مسجد بتانا چاہا اور اس کو سازش کا اڈا بتانا چاہا وہ مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ تو ہندوؤں کی اور غیر مسلموں کی عبادت گاہ مندر تھی۔ یعنی خود ان کو اپنے کیے پر بعد میں پچھتاوا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ شرمندگی کے مارے اپنے پوسٹوں کو ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گئے، جو مسلمانوں کو نفرت کے ذریعے مسلمانوں کا چہرہ غلط پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جن ایسے واقعات کے باوجود کہ جو واقعہ پوری ملت کے لیے، پورے ملک کے لیے غم کا واقعہ، انسانوں کی جانوں کی ہلاکت کا واقعہ، اس واقعے میں بھی لوگ موقع اور بہانے ڈھونڈ کر اور تلاش کر مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہے، لیکن وہی مسلمان کہ اس حادثے کے بعد مسلمانوں نے بتایا کہ ان کا مذہب کتنا اعلیٰ ہے، ان کی تعلیمات کتنی پیاری ہے، اور ان کا نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی، غمخواری، محبت، ایثار کی کیسی بہترین تعلیمات دی ہے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے سب سے زیادہ خدمات انجام دی، زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مریضوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا تو مسلمانوں کی ریلیف ٹیموں نے اور مسلمانوں کی فلاحی کام انجام دینے والے اداروں نے پہنچ کر وہاں کام انجام دیا۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی چیز ہے، واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو بہانہ بنانا چاہا، لیکن وہی مسلمان دنیا میں بتانے پر مجبور ہو گئے کہ ہم دنیا میں انسانوں کی ہمدردی چاہنے والے، محبت چاہنے والے، ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے، کسی کو جان سے مارنا ہمارا اسلام نہیں سکھاتا، ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کہ کسی بے قصور کو مارا جائے۔ ہماری تو تعلیم یہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہم مسلمان وہ ہے کہ دنیا میں اور اپنے ارد گرد میں چاہے مذہب و مسلک سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہو، لیکن انسان ہے، اس پر آفت آئی، اس پر مصیبت آئی، اس پر تکلیف آئی تو سب سے زیادہ تڑپنے والا مسلمان ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے سینوں میں ہمدردی کی وہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، اور مسلمانوں کو ہمدردی کا خوگر، ہمدردی کا پیکر، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے واقعات کو بھی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں تفریق کے واقعات بتانا چاہے وہ ناکام و نامراد ہوئے، اور مسلمانوں نے اپنی روایات کے مطابق، اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق ایثار و قربانی کے واقعات کو ظاہر کیا اور بتایا کہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں سووں کے لوگ مارے گئے، سووں کے لوگ زخمی ہوئے، اور کئی لوگ ابھی تک اسی طرح مجبوری، لاچاری، بے بسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی لینے والا نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے آئے دن روزانہ واقعات سڑکوں کے حادثوں کے پیش آ رہے ہیں۔ آدمی سفر میں نکلا ہوا ہے، آپ روزانہ کوئی نہ کوئی اخبار میں اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ٹرک الٹ گئی، فلاں علاقے میں ایک لاری کو جا کر گاڑی والے مار دیے، فلاں علاقے میں کار کا ایکسیڈنٹ، چاروں کا انتقال اسپاٹ پہ ہو گیا، برسر موقع اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ روزانہ واقعات جو سننے میں آ رہے ہیں اور مرنے والوں کی اطلاعات ہم لوگوں کو مل رہی ہے، کہ ہمارے دل اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں اور اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ ہم ان واقعات کو سن کر صرف سننے تک محدود رکھ دے، یا پھر ان واقعات سے سبق لینے والے بنے کہ اللہ نے ان کی زندگی ختم کر دی ہے، لیکن اللہ نے میری زندگی ابھی باقی رکھی ہے، اللہ نے مجھے ابھی چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، اللہ نے ابھی مجھے نیک اعمال کرنے کے قابل بنایا ہے، میں کتنا اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، میں کتنا اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، میں کتنا اپنے جسم کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی توانائی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق لگانے کے لیے تیار ہوں۔
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو واقعات دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، یہ واقعات بھی عقل مندوں کے لیے ایک عبرت ہے، عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، کیا ارمان لے کر نکلتے ہو، کیا جذبات لے کر نکلتے ہو، لیکن دنیا کا کوئی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں گھر سے جیسے خوشحال جا رہا ہوں اسی طرح خوشحال واپس آؤں گا، اس لیے کہ زندگی ہم دنیا میں آ تو گئے ہیں، لیکن ہم کب بلائے جائیں گے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ نے انسان کا زندگی کا وقت کب تک رکھا ہے، کب اس کو بلایا جائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب انسانوں کا وقت متعین اور مقررہ وقت آتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، جو وقت لکھا گیا ہے اسی وقت کے مطابق انسانوں کی موت آ کر رہے گی۔ تو یہ واقعات جو دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں پیش آتے رہتے ہیں، ان واقعات کے پیش آنے کے اسباب کیا ہے وہ آخر میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کیے جائیں گے، لیکن یہ واقعات کا سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی کی قدر کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ وہ لوگ کیا ارمان لے کر گئے تھے اور ہم کیا ارمان لے کر جی رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ کس کی زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے اور کس کی چلتی ہوئی سانسیں کب رک جائے اور کس کا دھڑکتا ہوا دل کب بند ہو جائے اور اس کی زندگی کا وہ دن آخری دن ہو جائے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے پناہ چاہی ہے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اچانک جب موت آ جاتی ہے تو انسان کو توبہ کرنے کا بعض اوقات موقع نہیں ملتا، اپنی زندگی کو سدھارنے کا موقع نہیں ملتا، موت کی تیاری کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آنے والی موت سے نجات مانگا کرتے تھے، پناہ چاہا کرتے تھے تاکہ انسان پہلے سے موت کی تیاری کرنے والا بنے، اپنے اعمال کو درست کرنے والا بنے، اپنی زندگی کو زندگی دینے والے پروردگار کی مرضیات کے مطابق گزارنے والا بنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے، اس پہ ثابت قدم کر دیجئے کہ میرا دل ہمیشہ آپ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے، آپ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم رہے، آپ کی مرضیات پہ چلنے کے لیے ثابت قدم رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، جنہوں نے بڑے بڑے امتحانات دیے، بڑی بڑی آزمائشوں سے جن کو گزرنا پڑا، ایک پھر آخر میں اللہ نے بادشاہت سے نوازا، سلطنت سے نوازا، ساری نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا۔ جب آخر وقت ان کا آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب قد آتیتنی ملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت سے نوازا، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، یہ آپ کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں وفات دیجئے، موت دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دیجئے۔ یہ کون کہہ رہے؟ نبی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اللہ سے دعا مانگ رہے، ربی توفنی مسلمہ، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے، والحقنی بالصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دیجئے۔ یہ انسان کو اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے، انسان کو اس بات کی فکر طاری ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میں زندگی سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے، اور صحابہ کو آپ نے دعائیں کرنا سکھائی، اور صحابہ کے دلوں میں اتنی بے چینی اور بے قراری پیدا کر دی کہ وہ اپنے اعمال کے باوجود بھی اس بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا اختتام کیسے ہوگا، ہمارا انجام کیسے ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاتمے کا اعتبار ہوگا، آدمی زندگی کیسی گزارا تھا، ممکن ہے کہ بڑا نیک بن کر گزارا ہوگا لیکن دکھاوے کے لیے نیک بناتا ہوگا، دکھاوے کے لیے نمازی بناتا ہوگا، آخری جو مرحلہ ہوگا وہ کس حال میں دنیا سے جائے گا اس بات پر اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اگر مرا ایمان کی حالت پر ایمان والا شمار کیا جائے گا، زندگی بھر مسلمان رہا مرا کفر کی حالت پر تو کافر شمار کیا جائے گا۔ تو ایمان کے بعد انسان کی ذمہ داری سب سے بڑی جو بن جاتی ہے وہ یہ، ہم مسلمان بن کر ایمان میں داخل تو ہو گئے، ہم اللہ کے بھیجنے سے دنیا میں آ تو گئے ہیں، اب یہاں سے کامیاب بن کر کیسے جائیں، یہاں سے کامیاب بن کر کیسے جائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں سرخرو کر دے، کامیاب کر دے۔
यौमइज़िन कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुछ चेहरे वो होंगे जो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, रोशन चेहरे होंगे, और कुछ चेहरे वो होंगे जो सियाह पड़े हुए, खामोश पड़े हुए और ज़िल्लत के मारे अपने चेहरों को झुकाए हुए होंगे, जिनका नामा आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। वो सुखरू होकर लोगों को बताते हुए फिरेंगे, हाँ उमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि देखो ये मेरा नामा आमाल मुझे सीधे हाथ में मिल गया है और मुझे उम्मीद थी कि मुझे नामा आमाल ऐसे ही मिलेगा। अल्लाह फरमाएगा अब तुम खुशगवार ज़िंदगी गुजारो, बड़े मज़े की तुम ज़िंदगी गुजारो, कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और जिसके नामा आमाल बाएं हाथ में मिलेगा, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। अल्लाह ने फरमाया कि जिसका नामा आमाल उसको बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा कि काश ये दिन आया ही नहीं होता, कि ये रुसवाई उठाना ना पड़ती, नामा आमाल बाएं हाथ में न मिलता, मुझे ज़िल्लत और खारी उठानी न पड़ती। वो इस बात पर अफसोस और मलाल करेगा। अल्लाह ने फरमाया वो दुनिया में मालदार था, पैसे वाला था, दौलत वाला था, ओहदे वाला था, कुछ उसको काम नहीं आएगा। काम जो आएगा वो दुनिया में जो अमाल किए थे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कोशिशें और फिक्रें की थी, वही उसके लिए कामयाबी का ज़रिया बनेगी। तो ज़िंदगी की कदर इंसान करे, अपने अंजाम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करे कि मेरा अंजाम न जाने किस तरह होगा, मेरा अंजाम न जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब अल्लाह के नबी ने ये जो सहाबा को सिखाई, उसके बाद सहाबा की अजीब व गरीब कैफियत रहा करती थी। हज़रत उमर अजीब व गरीब हालात में गुजारा करते थे, और जिन्होंने इत्मीनान के साथ दुनिया से ज़िंदगी ख़त्म की, उनके वाक़ियात भी लिखे हुए हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह उनके बारे में है कि वो अपने घर के ऊपर के हिस्से में थे। जब उनका आखिर वक्त आया तो उन्होंने अपनी बीवी को बुलाकर कहा कि घर के दरवाजे बंद थे, उन्होंने कहा कि दरवाजे खोल दो, इसलिए कि मेहमान आने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि मुश्क लेकर आओ और मेरी पलंग के अतराफ़ में मुश्क लगा दो, इसलिए कि वो मेहमान ऐसे हैं कि जिनको खुशबू पसंद है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर के बाद तुम आना, मुझे देखोगे कि मैं लंबा पड़ा हुआ हूँ तो समझ जाना कि मेरा इंतकाल हो गया। ये उनको इस बात का इत्मीनान था कि अल्लाह मुझे बुलाएगा तो कामयाब करेगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह का इंतकाल का वक्त आया तो वे कहने लगे कि खुशी है मेरे लिए कि कल मैं जाऊँगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और अपने साथियों से मिल जाऊँगा और जन्नत में उनके साथ रहने वाला बनूँगा। कि जिन्होंने आमाल अंजाम दिए और जिनके बाद जिनको इस बात का इत्मीनान और तसल्ली मिली कि हमारे नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिनसे मोहब्बत करोगे कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। तो उनको यकीन था कि हमारे दिलों में अगर किसी की मोहब्बत बैठी हुई है तो कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, उनके अलावा किसी की मोहब्बत नहीं है। वही मोहब्बत हमको नजात के लिए ले जाएगी, वही मोहब्बत हमको कामयाब करेगी। दुनिया में भी उन्होंने इताअत की ज़िंदगी गुजारी थी, फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारी थी। तो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, पहली चीज़ जो इन वाक़ियात से, जो हादिसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे वो बसों के हादिसे हो, ट्रेनों के हादिसे हो, कार के हादिसे हो, बाइक के हादिसे हो, पहली चीज़ ये है कि हम इबरत ले, सबक ले, पैगाम ले कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है। दूसरी चीज़ अपने आमाल, अपने अंजाम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करे, वो काम करे कि जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि ये काम करने वाला हुस्न ख़ातिमा को पहुँचेगा, अल्लाह उसका अच्छा ख़ातिमा करेगा। दूसरी चीज़ ज़ाहिरी असबाब जो इस वक्त पेश आ रहे, मामूली एक्सीडेंट्स में लोगों की, एक मरने वालों की तादाद बढ़ते हुए जा रही, उसमें जो वाक़ियात है वो ये है कि लोग नशे की हालत में गाड़ियाँ चला रहे। नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो नशे में गाड़ियाँ चला रही और अपनी ज़िंदगी से बेफिक्र होकर दूसरों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने वाले बने। नशा तो हर हाल में मना किया गया है, शराब पीना तो हर हाल में मना है, और शराब पीकर गाड़ी चलाना और अपनी ज़िंदगी को भी जोखम में डालना और सामने वाले की ज़िंदगी को जोखम में डालना इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम इसे मना करता है। और इस हालत में गाड़ी चलाना कि आप बिल्कुल बेकाबू होकर गाड़ी चलाए, दूसरों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने वाले बने। ये जो हादिसे पेश आ रहे, गाड़ियों के खास कर, बसों के खास कर, कारों के खास कर, रातों के वक्त में जो हादिसे पेश आ रहे, या तो नशे की वजह से आ रहे या इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाना, बेमकसद गाड़ी चलाना इंसानों की आदत बन गई। कोई और काम नहीं है, बस रेस हो रही, मुकाबला हो रहा, नौजवान एक दूसरे से सबकत करने के लिए गाड़ियाँ चला रहे, और बच्चे ये समझ रहे कि यही हमारा फ़ख्र है, ये मुकाबला करना, इसमें जीत जाना यही हमारी कामयाबी है। और उसके बाद उनको नहीं मालूम ये छोटे छोटे मुकाबले उनकी ज़िंदगियों को छीनने का ज़रिया बनती है। कितने मुसलमान नौजवान होंगे जो कारों में जा रहे नौजवान,
گانے لگا کر فل گانے کاروں میں چل رہے اور دوستوں کے ساتھ مزے اڑاتے ہوئے کار چلاتے ہوئے جا رہے، تھوڑی دیر کے لیے احساس نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے اور اسی حالت میں مر جاؤ گے تو خدا کو جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ گانے سنتے ہوئے آیا ہوں، خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے آیا ہوں، بغاوت کرتے ہوئے آیا ہوں، خدا کو ناراض کرتے ہوئے آیا ہوں۔ کہ نبی نے نہیں روکا تھا کہ تم گانے مت سنو، ناچ گانے میں اپنے دل کو مت لگاؤ۔ ایک تو ناچ گانے عام حالات میں بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں، کار چلاتے وقت، سفر کرتے وقت، گاڑیوں میں بے تحاشا میوزک لگا کر، بے تحاشا گانے لگا کر کار چلانا، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا یا اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر سوچئے کیسی موت ہم مر رہے، کیسی موت ہم مر رہے؟ اللہ کو راضی کرنے والی موت مر رہے یا ناراض کرنے والی موت مر رہے؟ ہم کیسے اسباب کو اپنے اختیار سے استعمال کر رہے کہ ناچتے گاتے ہوئے جانا کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ کیا بے مقصد گاڑیوں کو تیز چلانا ایک انسان کو جس کی زندگی قیمتی ہے، جو بار بار دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، ایک بار بھیجا گیا؟ یہ زندگی فلموں کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے مرے دوسری جگہ سے اٹھ کر آ جائیں گے، ایک بار مریں گے تو ہمیشہ مر گئے، پھر واپس آنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک سفر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، دوسری مرتبہ پھر اچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، ایک مرتبہ جس کو اللہ نے صحیح سلامت جسم دیا ہے، اگر معمولی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی چلے جائے، آپ جا کر دیکھیے ان لوگوں کو جو پلووں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے پیر کٹ گئے، جن کے ہاتھ کٹ گئے، جن کا جسم ناکارہ بن گیا، جو کل تک جوان تھے، طاقتور تھے، ناز تھا، فخر تھا، گھمنڈ تھا اپنے آپ پر، لیکن اپنی عیاشی میں اور اپنی مستی میں اور اپنی موج میں اور اپنے آپ کو دنیا میں سب کچھ سمجھتے ہوئے گاڑیاں چلاتے رہے جیسے چاہے، جیتے رہے جیسے چاہے، اس کے بعد وہ عبرت کا نشان بن کر آج بستروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے ایک نوجوان کا ویڈیو آیا تھا جس نے چیلنج کیا تھا کہ میں 1 گھنٹے میں 300 کلومیٹر پار کر کے بتاؤں گا۔ دلی کا نوجوان تھا اور وہ گاڑی چلا رہا تھا، ویڈیو لگا کر اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ 1 گھنٹے میں 300 کلومیٹر پار کروں گا، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ بڑا یوٹیوبر تھا وہ، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، چند کلومیٹر اس نے تیز چلایا، اس کے بعد گاڑی بے قابو ہو گئی اور لے جا کر جھاڑوں میں گر گیا اور مر گیا۔ اسی حالت میں اس کا ویڈیو بنتے رہا اور اسی حالت میں وہ بتایا گیا کہ وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اس کی کام کس کا ہوا؟ نقصان کس کو ہوا؟ اپنی ذات کو نقصان ہوا۔ دیکھنے والے دیکھے اور افسوس کرے کہ بھائی ہمارا ایک یوٹیوبر تھا، مر گیا، لیکن وہ عبرت بن گیا دوسرے نوجوانوں کے لیے کہ غفلت، لا علمی اور غفلت اور مدہوشی اور غفلت کے ساتھ عیاشی انسان کو یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس طرح کے واقعات، ہمارے نوجوان گاڑی چلاتے تو بے تکا چلاتے اور ایسا گویا کہ یہ سمجھتے کہ روڈ ہماری ہے، ہم جیسے چاہے چلائے، کوئی ہم کو بول نہیں سکتا۔ میرے بھائی، آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے، اپنے باپ کو تکلیف دے رہے، اپنی ماں کو تکلیف دینے والے بن رہے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، صحت دی ہے، قدر کرو۔ کبھی کوئی ایمرجنسی صورتحال پیدا آ جائے تو آپ تیز چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن ہمیشہ گاڑیاں تیز چلاتے رہنا، تیز بھگاتے رہنا، یہ فخر نہیں، حماقت ہے، یہ فخر نہیں، بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ کوئی آپ کو گاڑی تیز چلاتا ہوا دیکھ کر تعریف نہیں کرے گا بلکہ گالیاں دے گا۔ ماں باپ کی تربیت ہے، ماں باپ کو کوسے گا کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں ہے کہ گاڑیاں دے کر کیسے چلایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی حادثات کا ذریعہ بن رہے، اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹس ہو رہے، شراب کی حالت میں گاڑی چلانا، اسی طرح بے قابو ہو کر گاڑی چلانا، ناچتے گاتے گاڑی چلانا، میوزک لگاتے ہوئے گاڑی چلانا، یہ سارے کے سارے چیزیں حادثات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور وہ حادثات آدمی جیسے مرتا ہے کل قبر میں اسی طرح اٹھایا جائے گا اور اسی طرح اس کا حشر ہوگا، اچھی حالت میں مرے گا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے مرے گا، امید ہے اللہ اسی طرح اٹھائیں گا، ناچتے گاتے ہوئے مرے گا، اسی طرح اٹھایا جائیں گا اور ناچنے گانے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والا بنے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔